أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك اور کہا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اور اے آسمان تو تھم جا وَغِيضَ الْمَاءُ اور خشک کر دیا گیا پانی وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور تمام کر دیا گیا کام وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور کشتی ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہا گیا لعنت ہے ظالموں کی قوم کے لیے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا اس کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور زمین کے تمام کافر ہلاک اور برباد کر دیے گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے بلا یبلع کا معنی ہوتا ہے لقمے کا نگلنا کیونکہ انسان اور جانور اپنا لقمہ ایک ہی بار میں نگلتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں نگلتے اس لیے زمین کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم نے پانی حسب معمول تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں جذب کرنا بلکہ اس کو ایک ہی لقمے کے طور پر سارے پانی کو اپنے اندر نگل لیں فوری طور آسمان سے مخاطب ہو کر یہ حکم دیا گیا کہ اے آسمان تو اپنا پانی برسانا روک دے اور تھم جا وَغِيضَ الْمَاءُ اور پانی کو اتار دیا گیا نیچے اتار دیا گیا یعنی سارا پانی زمین کے نیچے اتار دیا گیا اور اس کو خشک کر دیا گیا یہاں آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو اور زمین کو براہ راست مخاطب کر کے حکم دے رہے ہیں تو کیا ان میں بھی عقل و شعور ہے تو فرماتے ہیں کہ خاک و باد و آب و آتش زندہ اند با منو تو مردہ باحق زندہ اند کہ یہ مٹی یہ ہوا یہ پانی یہ آگ یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ تو مردہ ہیں بے جان ہیں لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ یہ زندہ ہیں اور چونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور تسبیح کے لیے معرفت الہی چاہیے اور معرفت کے لیے شعور چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اتنا شعور حاصل ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے اور اللہ کا حکم کیسے ماننا ہے جیسے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور چھری کو حکم دیا کہ اسماعیل کا گلا نہ کاٹ اسی طرح زمین و آسمان کو بھی حکم دے دیا کہ اب آپ رک جاؤ اور زمین اپنا پانی نگل لے آسمان اپنا پانی روک لے اور پانی نیچے اتار دیا گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہر گئی یہ جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیان کردستان کے علاقے میں واقع ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصلی وطن تھا موصل عراق کا ایک علاقہ ہے موصل اس کے شمال میں یہ پہاڑ واقع ہے اور نوح علیہ السلام کی ساری اولاد دجلہ اور فرات کی وادی میں ہی مقیم تھی
اور عراق ہی ان کا اصلی وطن تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کشتی تو اس پہاڑ کے اوپر جا کر رک جا، اور ساتھ ہی اللہ نے ظالموں پر پھٹکار ڈالی۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، اور کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور آپ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ نسبی طور پر میرا بیٹا میرے گھر کے افراد میں شامل ہے، تو بڑے ادب سے درخواست کی، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کو بچا لے یا اس کو نجات دے دے۔ عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اور آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو اے نوح بچا لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ اگر اس کے معاملے پر کچھ غور ہو سکے اور اسے ایمان کی نعمت سے سرفراز کر کے ہمارے ساتھ شامل کر دیا جائے تو آپ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، یہ ایک ایسا کام ہے جو غیر مفید ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو نہ سوال کر ایسی چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج حسب و نسب کا معاملہ نہیں، آج کفر اور ایمان کا معاملہ ہے، اور اگرچہ نسبی طور پر آپ کا بیٹا آپ کے گھر کے افراد میں شامل ہے، لیکن ایمانی طور پر وہ آپ کے گھر کے افراد میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے آج صرف انہی لوگوں کو نجات دی جائے گی جو ایمانی رشتہ آپ سے رکھتے ہیں، نسبی رشتے کی آج کوئی اہمیت نہیں۔ اور نوح علیہ السلام سے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور فرمایا کہ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، کہ آپ کے گھر والوں کو بچایا تو جائے گا، لیکن جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس کو نہیں بچایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اے نوح ان ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار۔ انہ عمل غیر صالح، عام طور سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس بیٹے کا عمل اچھا نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب عمل کو مصدر مان کر عامل کے معنی میں لیا جائے، جیسے کہتے ہیں زید عدل، یعنی زید عادل،
انہو عمل کا معنی ہوگا انہو عامل غیر صالح، کہ وہ ایک ایسا عامل ہے جو صالح نہیں ہے، غیر صالح ہے۔ لیکن امام المفسرین علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ معنی اختیار کیا ہے کہ انہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ نوح علیہ السلام کی دعا کی طرف جاتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نوح آپ کی یہ دعا ایک ایسا کام ہے جو کہ غیر مفید اور کام اچھا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ اب یہاں قرآن مجید کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پوچھی تو وہی بات جاتی ہے جس کا علم نہ ہو، اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ بات نہ پوچھ جس کا تجھے علم نہیں؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ میں جو چیز مانگنے لگا ہوں اس کے مانگنے سے دینے والا ناراض تو نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کی دعا کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو چونکہ اللہ پاک کو یہ دعا اچھی نہیں لگتی کہ کوئی نبی کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی ایسی دعا مانگنا جائز نہیں جس کے مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہو، یعنی شرعی طور پر جو دعا ناجائز ہو وہ نہیں مانگنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ یا اللہ مجھے میرے فلاں رشتہ دار کے سامنے نہ کرنا، یا یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے توفیق نہ دینا کہ میں اپنی بہن کے دروازے پر کبھی جاؤں، یا یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے رشوت پہلے سے زیادہ ملنی شروع ہو جائے، یا کسی بھی ناجائز کام کی دعا کرنا، یہ جائز نہیں۔ تو فرمایا کہ اے نوح میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی دعا کرنے سے آپ نادانوں میں شمار ہوں گے۔ قال رب انی اعوذ بک، نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ کہ میں آپ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کہا یا اللہ یہ مجھ سے لغزش ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، آپ مجھ پر رحم فرمائیں اور میری اس لغزش سے درگزر فرمائیں، ورنہ میں تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا اے نوح تم اترو، بسلام منا و برکات علیک، ہماری طرف سے ایک عظیم سلامتی کے ساتھ اور بہت سی برکتوں کے ساتھ، وعلی ممن معک، اور یہ برکتیں ان امتوں پر بھی ہوں گی جو تیرے ساتھیوں کی اولادوں میں سے ہوں گے،
وأمم سنمتعهم اور کچھ قومیں ایسی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا ساز و سامان دیں گے ثم يمسهم منا عذاب أليم پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب فرمایا اے نوح اب آپ اور آپ کے ساتھی اس کشتی سے نیچے آ جائیں اور اس بات کا خوف نہ کریں کہ یہ تباہ شدہ زمین جس کی ہر چیز کو سیلاب نے نیست و نابود کر دیا ہے یہ پھر سے کیسے آباد ہوگی فرمایا یہ ہمارا کام ہے ہم اپنی طرف سے سلامتی اور برکات نازل کریں گے آپ پر بھی وَعَلَىٰ أُمَمٍ ممن اصل میں ہے مل من ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی اولادوں میں سے جو امتیں پیدا ہوں گی ان پر بھی ہماری سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی اگرچہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی صرف نسل انسانی آگے چلی اور باقی جتنے ساتھی تھے ان میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو اس دنیا میں باقی رہنے والے بنایا تو آپ کے جو 3 بیٹے تھے سام حام اور یافس انہی تینوں میں سے پھر پوری نسل انسانی وجود میں آئی اور اللہ نے زمین کی رونقیں پھر بحال کر دی اور فرمایا کہ انہی کی اولادوں میں سے کچھ قومیں ایسی بھی ہوں گی جیسے قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم فرعون ہے قوم شعیب ہے قوم لوط ہے کہ ان کو ہم دنیا کا کچھ ساز و سامان عطا کریں گے لیکن پھر بالآخر انہیں اللہ کے عذاب کے ذریعے مٹا دیا جائے گا تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں نوحیہا الیک جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں ما کنت تعلمها انت ولا قومک نہیں جانتے تھے ان خبروں کو نہ آپ اور نہ آپ کی قوم من قبل ھذا اس سے پہلے فاصبر آپ صبر سے کام لیجئے ان العاقبۃ للمتقین یقیناً اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جن کا پہلے سے آپ کو علم نہیں تھا اب ہمارے دوست تعویل کرتے ہیں کہ جناب جہاں جہاں علم غیب کی نفی ہے وہاں وہاں امت سے نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم غیب معلوم ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت سے نفی فرما دی کہ اے میرے نبی نہ آپ کو ان غیب کی خبروں کا علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا ہمارے بتانے سے پہلے تو فرمایا آپ صبر سے کام لیں جس طرح پہلی امتیں نبیوں کے مقابلے میں ناکام ہوئیں اور ان کے ساتھی کامیاب رہے اسی طرح اے میرے پیارے حبیب آپ بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کے ساتھی بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کے مخالفین ناکام و نامراد ہوں ترجمہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی اور کہا گیا اے زمین نگل لے اپنا پانی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اور اے آسمان تھم جا وَغِيظَ الْمَاءُ اور پانی اتار دیا گیا وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وقضي الأمر اور کام تمام کر دیا گیا. اور کام تمام کر دیا گیا. واستوت علی الجودی واستوت على الجود اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. اور کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین وقيل بعدا للقوم الظالمين اور کہا گیا دوری ہے ظالموں کی قوم کے لیے. اور کہا گیا کہ ہے ظالموں کے قوم کے لیے. ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. وقال نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو. فقال رب ان ابنی من اہلی وقال ربی ابنی من اہلی اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. اور کہا ہے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے. اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قَالَ يَا نُوحُ قال یا نوح اللہ نے فرمایا اے نوح اللہ نے فرمایا ہے نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ انہ لیس من اہلک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ انہ عمل غیر صالح یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ولا تسألنی ليس لك به علم بس مجھ سے نہ سوال کر ایسی چیز کا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں. بس مجھ سے نہ سوال کرے جس چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں. إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. قال رب إني أعوذ بك قال رب إني أعوذ بك کہا اے میرے رب بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کہا ہے میرے رب بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ان أسألك ما ليس لي به علم یہ کہ میں آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. لیکن میں آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے أكن من الخاسرين أكن من الخاسرين تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے. قیل یا نوح اہبط قیل یا نوح اہبط کہا گیا اے نوح اترو کہا گیا ہے نوح بسلام منا وبرکات علیک بسلام منا وبرکات علیک ہماری طرف سے عظیم سلامتی کے ساتھ اور آپ پر بہت سی برکتوں کے ساتھ. ہماری طرف سے عظیم سلامتی کے ساتھ اور آپ پر بہت سی برکتوں کے ساتھ. وعلی ممن معک وعلی ممن معک اور ان قوموں پر جو آپ کے ساتھیوں کی اولاد میں سے ہوں گی. اور ان قوموں پر جو آپ کے ساتھیوں کی اولاد میں سے ہوں گی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور وہ قومیں جن کو ہم دنیا کا سامان دیں گے. اور وہ قومیں جن کو ہم دنیا کا سامان دیں گے. ثم يمسهم منا عذاب أليم ثم يمسهم منا عذاب أليم پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں. یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں. نوحیہا الیک جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك
آپ اور آپ کی قوم ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے آپ اور آپ کی قوم اس کے بارے میں نہیں جانتے من قبل هذا اس سے پہلے اس سے پہلے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین بس صبر سے کام لیجئے یقیناً اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ